اکثر سوشل میڈیا پر یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہتے دریا سے وضو کرنے والوں کو بھی پانی کے اسراف سے بچنے کی تعلیم دے کر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر وسائل کا اسراف چراگاہ کہ اگر اس خرچ کو جمع کیا جائے تو ہزاروں بے روزگاروں کو کاروبار کرایا جا سکتا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ تو ہم جواب عرض کرتے ہیں کہ بھائی، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ و مقام اس قدر بلند ہے جس قدر ان کی ولادت کی خوشی میں چراگاہ کیا جائے کم ہے۔ جہاں تک اسراف فضول خرچی کا تعلق ہے تو یاد رکھیے کہ جو کام کسی نیک مقصد کے لیے کیا جائے وہ اسراف یا فضول خرچی نہیں ہوتا۔ سال کے 12 مہینوں میں صرف ایک ربیع الاول کے مہینے کے 12 دن غریبوں کا خیال آنے والے مالداروں سے ہمارے سوالات ہیں۔ پوری دنیا کے یتیم، مسکین، بیوہ، نادار، بے روزگار، غریبوں کا خیال صرف ربیع الاول ہی میں آتا ہے۔ اپنے بیٹے یا بیٹی کی منگنی میں لاکھوں روپے خرچ کرتے وقت یہ خیال کیوں نہیں آتا؟ اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی کے موقع پر لاکھوں روپے خرچ کرتے وقت یہ خیال کیوں نہیں آتا؟ روزانہ ہوٹلوں پر اور اپنے دفاتر میں ہزاروں روپے لنچ اور ڈنر پر خرچ کرتے وقت یہ خیال کیوں نہیں آتا؟ اپنی اولاد کی سالگرہ کے موقع پر لاکھوں روپے خرچ کرتے وقت یہ خیال کیوں نہیں آتا؟ اپنے محلات، بنگلوں، کوٹھیوں اور گھروں پر کروڑوں روپے خرچ کرتے وقت یہ خیال کیوں نہیں آتا؟ اپنے گھر کے ہر فرد کے لیے علیحدہ گاڑیاں رکھتے وقت یہ خیال کیوں نہیں آتا؟ اپنے گھروں میں پارٹیوں کے انعقاد پر لاکھوں روپے خرچ کرتے وقت یہ خیال کیوں نہیں آتا؟ اپنے جلسوں پر لاکھوں روپے خرچ کرتے وقت یہ خیال کیوں نہیں آتا؟ ہر سال گرمیوں کی چھٹیوں میں بیرون ملک پکنک پر جانے کی غرض سے لاکھوں روپے خرچ کرتے وقت یہ خیال کیوں نہیں آتا؟ کیسے آئے گا اور کیوں آئے گا؟ اس لیے کہ وہاں واہ واہ ہوتی ہے۔ نادانو ذرا سوچو، جس محسن انسانیت کے صدقے تمہیں سب کچھ ملا، اس کی ولادت کی خوشی میں خرچ تمہیں اسراف نظر آتا ہے؟ یقیناً یہ تمہاری بدبختی ہے۔